الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے
ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن مجید میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم اپنے سودے پہ خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان سودا کرنے والوں کی صفات یہ ہیں: التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و تعریف بیان کرنے والے، الصائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع و سجود کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، یہ صفات رکھنے والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسی باغوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں بڑی ہی پاکیزہ تمہاری جگہیں ہوں گی، رہائش گاہیں ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی، قریب ہی تمہیں فتح مل جائے گی۔ وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، انشائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، داتا دستگیر، فیض عالم، مختار کل، عالم الغیب، غریب نواز، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اور درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اوراق شہداء کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ اسلام میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے، کفر اور اسلام کی جنگیں ہوئیں، غلبہ اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہداء کا انتخاب کیا اور ان کو شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز کیا۔ وہ لوگ بڑے ہی نصیبے والے، بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو شہادت کے بلند مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی شہادت کے واقعات پیش آتے رہے، آپ کی موجودگی کے اندر بھی بہت زیادہ شہادتوں کے واقعات پیش آئے، اور یہ شہادتوں کے سلسلے مسلسل جاری ہیں اور قیامت تک یہ جاری رہیں گے، کیونکہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جب جہاد جاری ہے تو پھر شہادتیں بھی ہوتی رہیں گی، کفر اور اسلام کی جنگیں اور مارکے جاری رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید سے سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت اور سورہ الصف کی 10 سے 13 تک 3 آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں سے سودا کیا، جان مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ میرے بندوں نے مجھ سے سودا کر لیا۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے راستے کے اندر لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، شہید ہوتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو اللہ سے سودا کر لیا اس پہ خوش ہو جاؤ، تم بہت چنگے رہ گئے ہو۔ جو تم سودا کر لیا اپنے اللہ سے تو تم کامیاب ہو گئے۔ دیکھو نا، یہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال اور اپنی دی ہوئی جان لے کر جو ہمارے پاس نہیں رہنی، یا تو یہ ہونا کہ جو نہیں دے گا بھی اس کے پاس رہے گی، وہ اپنی جان کا اور اپنے مال کا مالک بن جائے گا، اس سے کبھی نہیں جدا ہوگا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، مال بھی ہم نے چھوڑ جانا، جان بھی نکل جانی ہے۔ دیا بھی اللہ نے ہے۔ اللہ کہتے مجھے دے کر مجھ سے جنت کا سودا کر لو، اس کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہتے میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، اگر وہ تجارت تم کر لو تم جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت لوٹ لو گے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ایمان لے آؤ، پھر اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، چند ایک واقعات شہداء کے ایمان تازہ کرنے کے لیے اشارتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بھائی
عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آپ ایک پورا لیکچر الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جسارت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ موجود ہیں، آپ اللہ کے رسول اور نبی بن گئے، آپ نے اپنی نبوت کا دنیا میں اعلان کر دیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور پوری کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میرے اوپر ایمان نہ لائے۔ اگر میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہے، خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ ساری دنیا کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیج دیا اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ آپ کے اعلان کے بعد مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بہت سارے منافقین اس کے ساتھ مل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مسیلمہ کذاب نے آپ کو خط لکھا۔ اس خط کے اندر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک کر لو، یا تو اتنا کہہ دو دنیا کے لوگوں کو کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوگا، یا تو یہ کہہ دو، چلو میں انتظار کر لیتا ہوں، یا پھر ایسا کر لو کہ آدھے عرب کے نبی آپ بن جائیں اور آدھے عرب کا نبی میں بن جاتا ہوں، ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، آدھی آدھی نبوت تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ نے جواب لکھا اور لکھا، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے اس کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو کذاب ہے، انت کذاب دجال، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ آپ نے یہ خط لکھوا کے اس کے خط کا جواب لکھوا کے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، اور آپ نے کہا یہ خط لے کر مسیلمہ کے پاس کون جائے گا؟ ایک صحابی، آپ کے منہ میں یہ زبان ہے، فوراً کھڑا ہو کے کہنے لگا، انا یا رسول اللہ۔ کھجوریں کھا رہا تھا، منہ میں کھجور تھی، کھجور کے ٹکڑے منہ سے گرے، فوراً جو کہا انا یا رسول اللہ۔ وہ دوسروں کے اوپر پڑے نا تو ایک ساتھی کہنے لگا، پہلے کھجور تے کھا لا۔ وہ کہنے لگا کھجور آگے نگلتا رہتا، کوئی اور مجھ سے آگے نکل جاتا۔ یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاپڑی کے اندر کھجوریں ڈال کر بیچنے والا یہ صحابی، اس کے بعد پھر جس نے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے کہا کہ نہیں، اب حبیب ہی جائے گا جس نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھوڑا دیا، اس کو اپنا نیزہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا، یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، نیزہ اللہ کے سونے پیغمبر کا ہاتھ میں ہے، چوکڑیاں بھرتا ہوا گھوڑے کو ایڑی لگا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا۔ اللہ کے سونے پیغمبر کا وہ نیزہ جب جا کر اس کے دربار میں اس طرح لگایا، اس نے دیکھا میرے دربار میں کس کی جرت؟ جب اس نے اوپر دیکھا تو سامنے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا صحابی کھڑا ہے، دربار اس کا سجا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر آیا ہوں،
اس نے کہا پکڑو اس سے خط. اپنے درباری ایک سے کہا کہ پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں پوری کائنات کے لیے، اور تو کذاب اور جھوٹا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری پیغمبر اور آخری رسول ہوں. خود دیکھ لیتا تو شاید کسی کو پتہ نہ چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس نے جب پڑھا سارے دربار میں پتہ چل گیا کہ اس کو کہا گیا ہے جھوٹا ہے. پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید کہتے ہیں مجھے نہیں سن رہا تو کیا کہتا ہے. اس نے پھر کہا تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی. پھر وہ کہنے لگا تیرے پیغمبر نے لکھا ہے، جس کو تو اللہ کا رسول مانتا ہے اس نے لکھا ہے کہ میں کذاب ہوں، جھوٹا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جس میرے پیارے حبیب کا یہ خیال ہے تو پھر میرا بھی یہی خیال ہے. کہتا ہے اس کا ایک بازو کاٹ دو. ایک بازو اتار دیا گیا. پھر کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میرے بارے میں گواہی دیتا ہے؟ مجھے نہیں سنتا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو. دوسرا بھی کاٹ دیا گیا. پھر پوچھتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ میرا وہی خیال ہے جو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ہے. تو کذاب ہے، جھوٹا ہے تو. کہتا ہے پیچھے دیکھ، تیرے پیچھے چوکیدار ہیں، میرے باڈی گارڈ ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، تیری گردن اڑا دی جائے گی. کہا جب میں چلا تھا نا تو میرے 12 بیٹے ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں، دودھ پیتے بھی ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا پیچھے. میرے آقا کا حکم ہے، میں یہاں آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تیری نبوت کا انکار کرنے کے لیے آیا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا میں. کہتا ہے اس کے جسم کے اوپر سے گوشت اتارنا شروع کرو. کھنجروں سے، چھریوں سے گوشت کے ٹکڑے اتارے جا رہے. پورا جسم کٹوا لیا، کیما بنوا لیا اپنے جسم کا. ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پہ اور اس کا دل ایمان کے ساتھ لبریز ہو، اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا. معافی مل سکتی تھی لیکن کہا نہیں، آج اگر میں نے ختم نبوت کا اعلان نہ کیا، اس پہ آنچ آ گئی، دنیا کیا کہے گی. اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا اور ختم نبوت کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکا. اپنی جان قربان کر دی، ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. پھر اسی عقیدے کے اوپر میرے محترم پیارے بھائیوں، اس نے پھر اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا. مسیلمہ کذاب نے
اپنے منافقین کو، کافروں کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ 40,000 کا لشکر اس نے تیار کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا اب ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو دنیا کے اوپر راسخ کرنے کے لیے مسیلمہ کے خلاف جنگ ہوگی۔ 30,000 صحابہ اکرام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں سپہ سالاری میں دے کر مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یہ لشکر روانہ کیا۔ یمامہ کے میدان میں یہ جنگ ہوئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ اور تابعین کی تلواروں نے 26,000 ختم نبوت کے منکروں کو جہنم رسید کیا، اور اس جنگ میں 1200 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں 700 قاری قرآن، حافظ قرآن، صحابہ اکرام جو اللہ پہ راضی، اللہ جن پہ راضی، ختم نبوت کے اوپر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حبیب بن زید کی شہادت اور یہ 700 صحابہ اکرام کی شہادتیں اور 500 تابعین کی شہادتیں، یہ میرے بھائیوں شہادت کے واقعات کوئی معمولی واقعات ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو عامر قبیلے کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے جی ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، پورا قبیلہ، لیکن وہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اسلامی تعلیمات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ مبلغین کو بھیجیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قاری قرآن، صحابہ اکرام، عالم دین، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیغمبر کے جگری یار، آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ ان کے قبیلے کو جا کر دین سکھاؤ۔ راستے کے اندر بنو سلیم والے تھڑا مار کر بیٹھے تھے، دھوکے سے یہ لے کر گئے۔ ان 70 قاری قرآن صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ شہادت کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم پہنچا، ایک پورا مہینہ پانچوں نمازوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام لے لے کے قنوت نازلہ کرتے رہے، اور ایک مہینہ آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ یہی قنوت نازلہ جو جمعے والے دن ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صبح کے فرضوں میں، مغرب کی نماز میں، کبھی عشاء کی نماز میں، آپ فرضوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت کرتے، صحابہ کی پیچھے آمین کی چھل آتی، صحابہ آمین کہتے، اونچی آمین کہتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حالات ایسے ہوں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتیاں ہو رہی ہوں، اور ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہوں، مسلمانوں کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہو، تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی نصرت اللہ سے حاصل کرنے کے لیے، اور کافروں کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو سنت ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، جو سنت ہے وہ چھوڑ دی ہم نے۔
اور فرضوں کے بعد جو ہماری مسجدوں میں مولوی صاحب اجتماعی دعا کرواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کروانے کی۔ جو بدعت ہے وہ ہم مولویوں نے شروع کر دی، جو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ مسجدوں میں قنوت نہیں ہوتی جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ قنوت سے جہاد کی دعوت ملتی ہے۔ قنوت نازلہ کرنے سے مجاہدین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے مولویوں نے قنوت چھوڑ دی اور بدعت جاری کر لی۔ جب کوئی بدعت جاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سنت کو چھین لیتا ہے۔ سنت کو اللہ نے چھین لیا اور بدعت مولویوں نے جاری کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ سنت ہے، پانچوں نمازوں میں آپ کریں، جس نماز میں آپ کو موقع ملے۔ نماز میں اگر امام میں نہیں کروائی، آپ میرے بھائیوں سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، آپ سنتوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت کریں، رات کو نوافل میں کریں، تہجد و اشراق میں کریں، پانچوں نمازوں کے اندر جاری کر دیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو آپ قنوت کریں، قنوت نازلہ۔ میرے بھائیوں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پانچوں نمازوں میں، فرضوں میں آخری فرض کے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ میرے بھائیوں قنوت نازلہ کرتے، صحابہ اس پہ آمین کہتے۔ یہ 70 قاری قرآن صحابہ اکرام کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، پھر جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ سے چلے میدان احد میں کافروں سے لڑنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس منافقین نے ہر دور کے اندر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول رستے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر دفاع کرنا، تم تو باہر لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ پیچھے مڑا، 300 بندے اس کے پیچھے مڑے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اپنے ساتھی اور اپنے صحابی سمجھ رہے تھے۔ جہاد نے کلیئر کر دیا۔ جہاد ونڈ کرتا ہے، مومن اور منافق کو کلیئر کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب واپس مڑا تو اللہ نے پھر بتایا، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیچھے مڑنے والے یہ منافقین ہیں، تیرے صحابی نہیں۔ جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں یہ تیرے صحابی ہیں۔ آپ ان کو لے کر میدان احد میں گئے۔ بھائیوں، جب اللہ کے نبی اور اللہ کی بات میں ہم اپنا خیال، اپنی رائے شامل کریں گے، پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ کوتاہی ہر انسان سے ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ اکرام کا ایک دستہ ایک درے میں کھڑا کیا اور کہا، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں، یہاں سے واپس نہیں آنا۔ لڑائی شروع ہو گئی، جنگ فتح ہو گئی، میدان مقتل چھوڑ کر کافر بھاگے، سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو درہ میں کھڑے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کچھ بھائی کہنے لگے، کچھ صحابی کہنے لگے، بھئی اب تو جنگ فتح ہو گئی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے، آؤ ہم ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی مال اکٹھا کروائیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں آپ نے فرمایا تھا جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں آنا نہیں۔ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن جنگ کے اندر نہیں جانا تھا، ہم نے یہاں کھڑے رہنا تھا۔
یہ اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر، حالانکہ نیت کے اندر کوئی فطور نہیں، ایک اپنا اجتہاد کر لیا کہ اب تو کھڑے ہونے کا یہاں کوئی مقصد نہیں رہا، جانا چاہیے۔ وہاں سے ہٹے، کچھ صحابہ وہاں کھڑے رہے، اب انہوں نے کافروں نے اسی درے سے واپس آ کر کے، خبر ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو اپنے خیال میں لگے ہوئے تھے سامان اکٹھا کرنے، مال غنیمت، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس وقت ابھی خالد بن ولید، ابو سفیان یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے یہ، بعد میں اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا۔ حملہ کر دیا، یکبار کی اب حملہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اچانک حملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 دندان مبارک شہید ہوئے میدان احد میں۔ آپ کے سر کے اوپر جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کی کڑیاں چبھ گئیں آپ کے سر مبارک میں۔ آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے گڑا تھا، ٹویا تھا، اس کے اندر آپ گر گئے۔ صحابہ آپ کی رکھوالی کر رہے ہیں اور صحابہ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ آپ کی حفاظت کے لیے ایک صحابی گرتا ہے، دوسرا آگے ہوتا ہے، دوسرا گرتا ہے، تیسرا آگے ہوتا ہے۔ پھر یک بار یہ اچانک یہ ہو گیا اور پھر صحابہ کرام نے مل کر کے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر دوبارہ ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ لیکن یہ تھوڑا سا درمیان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنا خیال شامل کر لیا، اللہ کے سونے پیغمبر کے سامنے میدان احد میں 70 صحابہ کرام کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس میں آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش پڑی ہے۔ آپ نے دیکھا چاچا کے سینے کو چیرا گیا ہے، اندر سے کلیجہ، جگر، پھیپھڑے نکالے گئے ہیں، دل نکالا گیا ہے، آنکھیں نکالی گئی ہیں، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا۔ ہندا نے ہار بنا کر اپنے گلے میں لٹکایا، دل اور جگر حضرت حمزہ کا اپنے منہ میں چبایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ میدان احد میں جو شہداء پڑے ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یہ ہندا مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پچھلا جرم تو اللہ نے معاف کر دیا، تو اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو سامنے آتی ہے میرا چاچا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے اسلام چھوڑ دے نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ صبر و تحمل اور ایمان کی پہاڑ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کہتی ہے ابو جہل تو نے اسلام کی چاشنی کو، اس کی لذت کو نہیں چکھا، تجھے نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ 2 اونٹوں کو منگواتا ہے، 2 ٹانگیں اللہ کے پیارے حبیب کی، میرے بھائیوں صحابیہ، اس کی ٹانگیں کافر ابو جہل اونٹوں سے باندھتا ہے، کہتا چھوڑ دے اسلام کو، کہتی نہیں چھوڑوں گی۔ اونٹوں کو دوڑاتا ہے، نیزہ مار کر جسم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ جان قربان کر دی، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ میرے محترم پیارے بھائیوں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں گھر میں ہوں، بازار میں شور برپا ہوا، پکڑ لو اس کو، لے چلو اس کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ میں بھاگ کر باہر نکلا، ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، مشکیں کسی ہوئی ہیں، لے جا رہے ہیں مینا کی طرف، قربان گاہ کی طرف۔ میں لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرداروں کی صف میں آگے چلا گیا، اتنے میں اس کو میدان میں لے گئے۔ کسی نے برچھا پکڑا ہوا ہے، کسی نے چھرا پکڑا ہوا ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کھنجر پکڑا ہوا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں
کہ اس کو قتل کرنے لگے ہیں اور اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، یہ مسکرا رہا ہے۔ اتنے میں وہ بولا نوجوان، کہنے لگا اگر اجازت ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہنے لگے پڑھ لو۔ بڑی متان تو سنجیدگی، بڑے پروکار انداز میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر جلدی سے سلام پھیر کر بولے، زندگی کی آخری نماز تھی، دل تو چاہتا تھا اپنے اللہ سے 4 اور باتیں کر لوں، جلدی سلام اس لیے پھیر دیا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے۔ پھر کیا تھا، تختہ دار پہ لٹکا لیا گیا۔ ابھی شروع ہونے لگے تو ایک بابا بولا، کہنے لگا ٹھہرو، تو بس اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر یہاں محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ کہا پاگلو، میری تم ایک جان نکالنے لگے ہو، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوں، تم ایک ایک کر کے ساری جانیں نکالتے چلے جاؤ۔ خبیب تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کے قدموں میں کبھی کانٹا بھی چبھ جائے، تم یہ کہتے ہو۔ پھر کیا تھا، کوئی ہونٹ کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھیں نکال رہا ہے، کوئی کان کاٹ رہا ہے، کوئی جسم کو جو ہے چوبے لگا رہا ہے، پورا جسم کٹوا لیا، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائیوں، یہ شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اسلام کے اندر شہادتوں کے واقعات، اور وہ میرے بھائیوں صحیح بخاری شریف کے اندر وہ ایک لڑکا جس نے پوری دنیا کے سامنے اپنی شہادت پیش کی، جو اللہ کا دین اور توحید کے اوپر کھڑا تھا، بادشاہ وقت نے جس کو مروانے کے لیے میرے بھائیوں سمندر کے اندر بھیجا، پہاڑی کے اوپر چڑھایا، لے جانے والے مار کے آ جاتے، وہ بچہ پھر آ جاتا۔ وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے، تم مرتا کیوں نہیں؟ ایک طریقہ بتاتا ہوں، ساری دنیا کو یہاں اپنی پوری رایا کو اکٹھی کر مجھے سولی پہ چڑھا، اپنے ترکشدان سے ایک تیر نکال اور اپنے کمان میں رکھ، اور یہ کہہ کر تیر چلانا ہے، بسم اللہ برب حاضل غلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر میں یہ تیر چلاتا ہوں، پھر مروں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بچہ سولی پہ ہے، بادشاہ تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ برب حاضل غلام۔ اس نے تیر چلایا، بچے کی کن پہ ٹپی لگا، بچہ تو شہادت دے گیا، لیکن ساری دنیا نے کہا آمنا برب حاضل غلام۔ ایک شہادت پوری دنیا کو مسلمان کر گئی۔ ایسا رنگ لاتی ہے شہادت۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ شہادتوں کے واقعات ہیں، اسلام کے اوراق شہادتوں کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ اماں جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری تو اس نے کنگھی اٹھائی، کہا بسم اللہ، کہا میرے بابا کا نام لیا، کہا نہیں، میں نے اس کا نام لیا ہے جو تیرے بابا کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ فرعون تک بات پہنچی، اماں کو بلایا گیا، اس کا مطلب میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں، اس کو رب مانتی ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ کہتا چھوڑ دے اس عقیدے کو، نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کہتی نہیں چھوڑوں گی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ جلادوں کو بلاتا ہے، اماں کو کوڑے لگاتے ہیں جلاد، کوڑے مار مار کے تھک گئے، پھر کڑاہے کے اندر تانبا پگھلاتا ہے، اماں کے بڑے بچے کو پکڑ کر اس میں پھینکتا ہے، دیستے ہی دیستے وہ پانی بن گیا۔ دوسرا بیٹا بھی اٹھا کر پھینکتا ہے، تیسرا بیٹا چھاتی کے ساتھ لگا ہوا جب کھینچا، اماں کے قدموں کے نیچے اندھیرا، زمین نکل گئی، آنکھوں میں اندھیرا آیا، بچہ بول کر کہنے لگا ماں گھبرانا نہیں، یہ نار نہیں، یہ گلزار ہے، اللہ کی توحید کی خاطر قربانی پیش کرنی ہے۔ اس بچے کو بھی پھینک دیا، پھر اماں کو بھی پھینک دیا۔ جب آقا جی معراج پہ گئے، ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، پوچھا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آقا یہ اس اماں اور اس کے بیٹوں کا محل جنت میں ہے۔
شہادت کا واقعہ کوئی یہ معمولی واقعہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو مجوسی نے خنجر کے وار کیے، 27 ذوالحجہ یکم محرم کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور میرے بھائیوں 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے، جن کو اللہ کے سونے پیغمبر کہیں لو کان بعد نبی لعمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کو اللہ کے پیغمبر کہیں عمر جس گلی سے تو آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلوائیوں نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان منافقین نے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، 40 دن تک پانی بند رہا، کسی کو یاد نہیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دیواریں پھلانگ کر اندر جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین اللہ کے سونے پیغمبر کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں، جب دونوں دنیا سے چلی گئیں تو آقا نے کہا اگر 40 بھی ہوتی عثمان یکے باغ دیگرے میں، میرا کلیجہ تو اتنا ٹھنڈا کیتا ہے، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں جگہ بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹا سا شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوفی چھپ کر کھڑا ہے، خنجر کا تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے میرے بھائیوں کربلا کے میدان میں بلا کر کے خود پھر وہاں ان کو بے دردی کے ساتھ ان کے 70 خاندان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 70 افراد کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے بھائیوں پھر بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، خندق کے شہداء ہیں، حنین کے شہداء ہیں، باقی جنگوں کے شہداء، کشمیر کے شہداء، افغانستان کے شہداء، عراق کے شہداء، برما کے شہداء، فلسطین کے شہداء، آذربائیجان کے شہداء، اور میرے بھائیوں قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں، لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں، اور آج تک یہ شہادتوں کے سلسلے جاری اور ساری ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ساری شہادتیں اور بہت ہی زیادہ شہادتیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جس طرح انہوں نے میرے بھائیوں سیاسی شکل دے کر کے اس کے اوپر ماتم ہے، اس کے اوپر رونا اور پیٹنا ہے، اس کے اوپر شمشیر زنی ہے، اس کے اوپر واویلا ہے، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سراسر شہادت کی موت کی نعوذ باللہ تذلیل ہے۔ شہادت کی موت میرے بھائیوں قدر و منزلت اور عظمت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے شہادت کی موت کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں اور کیا اللہ کے پیغمبر کی خواہشات تھیں، اور جو کسی بھی موت کے اوپر پیٹتا ہے اس کی سزا کیا ہے، انشاءاللہ آپ بھائی یہ آئندہ خطبہ میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رستے کے اندر قبولیت والی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔